السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی انہوں نے اپنے ہم جنسوں کو اللہ کا پیغام قبول کرنے کی دعوت دی تو ان سے ان کی قوم نے معجزات دکھانے کا مطالبہ کیا۔ معجزہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا واقعہ جو عام انسانوں کی طاقت میں نہ ہو، یا کوئی ایسا کرشمہ جس کی توجیہ انسان اپنی ناقص عقل سے نہ کر سکے۔ انسان وسائل و اسباب کے ایک سلسلے میں جکڑا ہوا ہے۔ اس کی عقل اور اس کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ سبب ہوگا تو اس کا اثر اور نتیجہ بھی ظاہر ہوگا، سبب نہیں ہوگا تو نتیجہ بھی ظاہر نہیں ہوگا۔ نر اور مادہ میں ملاپ ہوگا تو توالد اور تناسل ہوگا، اور اگر ملاپ نہیں ہوگا تو توالد اور تناسل بھی ناممکن ہے۔ لیکن معجزات کو تسلیم کرنے والے اور اللہ کی قدرت ماننے والے انسان کا ایمان یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو نر اور مادہ کے ملاپ کے بغیر بھی توالد اور تناسل ہو سکتا ہے، بلکہ اگر نر اور مادہ کا سرے سے وجود بھی نہ ہو تو بھی وہ تخلیق کا عمل کر سکتا ہے۔ انسان کا مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ آگ جلاتی ہے، سمندر بہتا ہے، درخت ساکن ہے، پتھر چل نہیں سکتے، سورج میں نور ہے اور اس کے برعکس نہیں ہو سکتا۔ لیکن مسلمان کا ایمان کہتا ہے کہ اس کا عکس ہو سکتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ آگ ہو مگر جلائے نہیں، سمندر ہو مگر بہے نہیں، درخت ہو مگر جھک جھک کر تعظیم بجا لا رہا ہو، پتھر ہو مگر تیزی سے دوڑ رہا ہو، سورج ہو مگر نور سے خالی ہو، کیونکہ مسلمان ان مادی عناصر سے ایک بالا تر ہستی کو مانتا ہے، اور وہ طاقتور ہستی نہ تو اسباب کی محتاج ہے اور نہ اسباب میں مقید اور محدود ہے۔ وہ ہستی ظاہری اسباب کے بغیر بھی سب کچھ کر سکتی ہے۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اس نے عیسیٰ کے ہاتھوں مردوں کو زندہ اور مادر زاد اندھوں کو بینا کر دیا۔ اس نے صالح کی اونٹنی کو پتھر سے پیدا کر دیا۔ اس نے بنی اسرائیل کے دریا میں خشکی کا راستہ بنا دیا۔ اس نے اصحاب کہف کو 309 سال سلا کر اٹھا دیا۔ اس نے مچھلی کے پیٹ میں یونس کو زندہ رکھا۔ اس نے مریم علیہ السلام کو بغیر موسم کے پھل دیے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھنی ہوئی مچھلی کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس نے عزیر علیہ السلام کے گدھے کو 100 سال بعد زندہ کر دیا۔ اس نے یوسف علیہ السلام کی قمیص سے یعقوب علیہ السلام کی بینائی کو بحال کر دیا۔ اس طاقتور ہستی کا حکم ہر چیز پر چلتا ہے۔ زمین و آسمان پر اس کا حکم چلتا ہے، پہاڑوں اور صحراؤں پر اس کا حکم چلتا ہے، آگ، پانی اور ہوا پر اس کا حکم چلتا ہے، فضاؤں میں اس کا حکم چلتا ہے، انسانوں، جنوں اور فرشتوں پر اس کا حکم چلتا ہے، چرندوں، پرندوں اور درندوں پر اس کا حکم چلتا ہے۔ وہ قادر و مختار ہستی اگر دریاؤں کو حکم دے تو وہ حکم مانتے ہیں، اور وہ پہاڑوں کو حکم دے تو ان سے چشمے ابلنے لگتے ہیں، وہ درختوں کو حکم دے تو وہ چلنے لگتے ہیں، وہ آگ کو حکم دے تو وہ بردم و سلامت بن جاتی ہیں، وہ صحراؤں کو حکم دے تو ان کی وسعتیں سمٹنے لگتی ہیں، وہ ہوا کو حکم دے تو وہ آندھی اور طوفان بن جاتی ہے۔ اس قدرت والے اللہ نے معاندین کے مطالبات کے جواب میں بارہا انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں معجزات ظاہر فرمائے، لیکن ان میں سے اکثر کو ایمان کی دولت نصیب نہ ہوئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی امت نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک نشانی طلب کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اونٹنی تمہاری نشانی ہے جو ایک دن ان کے چشمہ یا کنواں کا تمام پانی پی جاتی ہے، اور دوسرے دن ان کے جانوروں کو پانی ملتا ہے، لیکن اس نشانی کو دیکھ کر اونٹنی تمام چشمہ یا کنویں کا پانی پی جاتی تھی۔ انہیں تسکین نہیں ہوئی اور اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی پاداش میں وہ ہلاک کر دیے گئے۔ سورۃ شعراء میں ہے ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین۔ اے صالح، تم ہماری طرح ایک آدمی ہو، اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو کوئی نشانی لاؤ۔ صالح علیہ السلام نے کہا قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب یوم عظیم فعقروها فاصبحوا نادمین فأخذهم العذاب ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین۔
صالح علیہ السلام نے کہا یہ اونٹنی ہے، اس کے لیے پانی پینے کی ایک باری ہے اور تمہارے لیے ایک ایک دن کا مقرر پانی پینا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی برائی نہ کرو ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آئے گا، برے دن کا عذاب تم کو آئے گا۔ تو انہوں نے اس کی دوستوں کونچے کاٹ ڈالی، پھر نادم ہوئے تو انہیں عذاب نے دوستوں آن گھیرا۔ اس واقعے میں بڑی نشانی ہے صالح علیہ السلام کی قوم کے اکثر لوگ مومن نہ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو متعدد معجزات دوستوں دکھائے، مگر ہر ایک کے جواب میں انہیں یہی سننا پڑا کہ تم جادوگر ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر مصر کے جادوگر سجدے میں گر گئے اور حضرت موسیٰ کی پیغمبری پر ایمان لے آئے، مگر فرعون یہی کہتا رہا انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ موسیٰ تمہارا سب سے بڑا جادوگر ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ تو رات میں یہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ فرعون کو جب کوئی معجزہ دکھاتے تھے تو ہر معجزہ کے بعد فرعون کی دل کی سختی اپنی ویسی حالت میں ہی باقی رہتی تھی جس طرح معجزہ دیکھنے سے قبل۔ چنانچہ تورات میں تقریباً ہر معجزہ کے بعد یہ مذکور ہے، لیکن فرعون کا دل سخت رہا اور اس نے ان کی نہ مانی۔ انجیل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ معجزے سب سے زیادہ دکھائے، لیکن خود انجیل میں مذکور ہے تقریباً ہر معجزے کے بعد حاضرین کی دو جماعتیں ہو جاتی تھیں، ایک تو ان کے معتقد ہو جاتے تھے اور یقین کرتی تھی کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، جبکہ دوسری کہتی تھی کہ یسوع کے ساتھ شیطان ہے۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک گونگے کو اچھا کیا، لوگ حیرت زدہ رہ گئے، لیکن یہودیوں نے کہا کہ یہ دیوؤں کے سردار کی مدد سے دیوؤں کو نکالتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے معاندین کے جواب میں فرمایا تم کہتے ہو کہ میں دیوؤں کو ایک دیوتا کا یعنی اس کا نام لیا تو میں اس کی مدد سے یعنی دیوؤں کو نکالتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے متعدد دفعہ لوگوں سے کہا کہ تم معجزات دیکھتے ہو لیکن ایمان نہیں لاتے۔ کفار قریش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزوں کے طالب ہوتے تھے، مگر جب معجزہ دیکھتے تھے تو کاہن اور جادوگر کہنے لگتے تھے۔ عرب میں پیشن گوئی کاہن کیا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کو دیکھ کر معاندین نے آپ کو کاہن کہا، اس لیے قرآن مجید نے کہا فما انت بنعمت ربک بکاہن، اے پیغمبر تو اپنے رب کے فضل سے کاہن نہیں ہے، ولا بقول کاہن، اور یہ کسی کاہن کی بات نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو وہ دیکھتے تو ان کو جادو کا اثر سمجھتے تھے۔ ثم ادبر واستکبر فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، پھر پیٹ پھیر کر چلا اور غرور کیا اور کہا یہ تو جادو ہے جو اگلے وقتوں سے چلا آتا ہے۔ کفار ایک دوسرے کو منع کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جایا کرو کیونکہ وہ جادو کیا کرتے ہیں۔ قل هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون، یہ محمد تو تمہاری طرح آدمی ہے، کیا تم جادو کے پاس آتے ہو اور تم دیکھ رہے ہو۔ منکرین حق کے پاس جب حق آیا تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے انبیاء اکرام علیہ السلام سے معجزات دکھانے کے مطالبات کی، ان میں سے اکثر کو رسالت کی ابدی سچائیوں کی تسلیم کرنے کی توفیق نہ ہوئی، اور جنہوں نے ایمان قبول کیا ان میں سے اکثر ایسے تھے جنہوں نے کسی معجزہ اور نشانی کا مطالبہ نہیں کیا تھا، بلکہ کچھ اور اسباب تھے جو ان کے ایمان لانے کا وسیلہ اور ذریعہ بن گئے۔ ان میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تو صرف دعوی نبوت سن کر ایمان لے آئے، محض دعوے کی صداقت نے ان کی ہر دلیل و برہان سے بے نیاز کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح یہ دیکھ کر اسلام لے آئے کہ ابو بکر جیسا دانشمند اس صداقت سے متاثر ہے۔ حضرت خدیجہ ایمان لائی، مگر یہ کہہ کر آپ جیسے اخلاق عالیہ کا متصف انسان جو غریبوں کا مولا، مقروضوں کا ماوا اور مسافروں کا ملجا ہے، کبھی شیطان کے پنجہ میں گرفتار نہیں ہو سکتا۔ حضرت انیس غفاری رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر بن ابسہ سلمی یہ دیکھ کر اسلام لائے کہ آپ مکان میں اخلاق کا حکم دیتے ہیں۔ حضرت عمر، حضرت طفیل بن عمر دوسی، حضرت جبیر بن مطعم نجاشی شاہ حبش،
وغیرہ سینکڑوں اشخاص کلام ربانی سن کر حلقہ بگوش ہو گئے۔ اس طرح دوستو حضرت زماد بن ثعلبہ ازدی نے صرف کلمہ طیبہ سننے کے ساتھ ہی نعرہ حق بلند کیا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام چہرہ انور دیکھتے ہی پکار اٹھے، یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت زماد بن ثعلبہ رئیس بن سعد اسی طرح ایمان لائے کہ انہوں نے بے تکلفی کے ساتھ دربار نبوی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم دلائی کہ آپ کو سچ مچ خدا نے بھیجا ہے۔ جب آپ نے قسم کھائی تو وہ مسلمان ہو گئے۔ اوس و خزرج کے بہت سے لوگ اپنے یہودی ہمسایوں سے سنا کرتے تھے کہ ایک نبی آخر الزماں کا ظہور ہونے والا ہے۔ جب انہوں نے آپ کی تقریر سنی تو پہچان لیا کہ یہ وہی پیغمبر ہے۔ فتح مکہ کے بعد سینکڑوں قبائل اس لیے اسلام لانے پر مجبور ہوئے کہ خانہ خلیل ایک جھوٹے پیغمبر کے قبضہ میں نہیں جا سکتا۔ ایک پورا قبیلہ صرف آپ کی فیاضی سے متاثر ہو کر دوستو کلمہ لا الہ الا اللہ پکار اٹھا۔ متعدد شعراء عرب اور اصحاب علم صرف قرآن مجید کے اثر کو دیکھ کر دل قابو میں نہ رکھ سکے۔ متعدد قریشی جان باز دوستو جو معرکہ بدر سے مرعوب نہیں ہوئے تھے، مسلمانوں کے آداب و اخلاق دے کر اسلام لے آئے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب مکہ کے ہزاروں آدمیوں کو مسلمانوں سے بے تکلف میل جول کا موقع ملا تو وہ اسلام کی صداقت کے اعتراف پر مجبور ہو گئے۔ ابو سفیان جس کو نہ تو معجزات اور خوارق عادت متاثر کر سکی اور نہ بدر و خندق کی تلواریں اس کو مرعوب کر سکی، نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دامادی اس کے سخت دل کو دوستو نرم کر سکا۔ وہ اس نظارہ کو دیکھ کر اپنے ضمیر کو اعتراف سے نہ روک سکے کہ قیصر روم اپنے تخت جلال پر بیٹھ کر مکہ کے بوریا نشین پیغمبر کے پاؤں دھونے کی آرزو رکھتا ہے۔ سمامہ بن آثار رضی اللہ عنہ ہند زوجہ ابو سفیان، حبار ابن الاسود، وحشی قاتل حمزہ یہ دیکھ کر دوستو مسلمان ہو گئے کہ آپ دشمنوں کے ساتھ بھی کس محبت سے پیش آئے۔ قیصر روم صرف آپ کے چند اوصاف اور اسلام کے چند مناقب سن کر اظہار حق پر مائل ہو گیا۔ دوستو اسی طرح حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ قبیلہ طے کے عیسائی رئیس تھے۔ وہ آپ کو بادشاہ سمجھ کر مدینہ آئے، مگر یہاں انہوں نے دیکھا کہ مکہ کی ایک لونڈی آتی اور آپ اس کی حاجت روائی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کا دل اندر سے پکار اٹھا کہ آپ بادشاہ نہیں پیغمبر ہیں۔ ہاں چند ایک ایسے بھی تھے جنہوں نے مادی معجزات دے کر ایمان قبول کیا، لیکن یہ لوگ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ ایک سفر میں ایک قبیلہ کی عورت آپ کی انگلی سے پانی کی چشمہ بہتا دیکھ کر اپنے قبیلہ میں جا کر کہتی ہے کہ آج میں نے عرب کے سب سے بڑے جادوگر کو دیکھا، اور اسی استعجاب نے پورے قبیلے کو مسلمان کر دیا۔ متعدد یہودی اس لیے مسلمان ہو گئے کہ گزشتہ انبیاء کی کتابوں میں آنے والے پیغمبر کی جو نشانیاں بتائی گئی تھیں وہ حرف بحرف آپ میں صحیح نظر آتی تھی۔ متعدد یہودی علماء نے آ کر آپ کا امتحان لیا، اور جب آپ نے از روئے وحی ان کے جوابات صحیح دیے تو وہ آپ کی نبوت پر دوستو ایمان لے آئے۔ ایک شخص نے کہا میں اس وقت آپ کو سچا رسول تسلیم کروں گا جب خرمے کا خوشہ آپ کے پاس آ کر آپ کی نبوت کی شہادت دے، اور جب یہ تماشا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو مسلمان ہو گیا۔ دوستو ایک سفر میں ایک عرابی نظر آیا، آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا آپ کی صداقت کی شہادت کون دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا سامنے کا یہ درخت، اور یہ کہہ کر آپ نے اس درخت کو بلایا اور وہ اپنی جگہ سے اکھڑ کر آپ کے پاس آ کر کھڑا ہوا، اور 3 بار اس کے اندر سے کلمہ توحید کی آواز آئی۔ یہ دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے۔ سراقہ بن مالک جو ہجرت کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے تعاقب میں دوستو گھوڑا دوڑاتے آ رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ آپ کی دعا سے 3 دفعہ گھوڑے کے پاؤں زمین میں دنس گئے تو انہیں یقین ہو گیا کہ اسلام کا ستارہ اقبال عروج پر پہنچ کر رہے گا۔ چنانچہ حفظ امان حاصل کیا اور بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو دوستو اس طرح معجزات کی تفصیل، یعنی بہت کم لوگ ایسے ہیں جو معجزات دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، بلکہ ان معجزات کو دیکھے بغیر اکثر لوگ جو ہے، زیادہ تر لوگ دوستو معجزات کو دیکھے بغیر
آپ صلی اللہ